गौरी टाउन इंतजामिया के मालिक चौधरी उस्मान अकरम जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। अभी इतला मिली है कि गौरी टाउन इंतजामिया के मालिक चौधरी उस्मान अकरम जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बज़ाहिर इसका नाम गौरी टाउन है, ना कि हाउसिंग सोसाइटी है, ना कोई बड़ा नाम है, एक टाउन का नाम रखा गया। लेकिन वो टाउन के फेजेस बनते बनते एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज, छठा फेज, इवन अब सातवां फेज भी लॉन्च हो चुका है। और सीडीए का कहना है कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है और ये टाउन भी इलीगल है। यहाँ की ना तो सेल परचेज की जा सकती है और ना ही यहाँ पे दीगर एक्टिविटीज की जा सकती है। और इसी तनाज़र में उन्होंने गैस और बिजली के कनेक्शन भी बंद किए हुए हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शहराज राजा साहब। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शहराज राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है इसकी इंतहाई नाअहली की वजह से जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं या एक टाउन वगैरह है वो ऐसे गैर कानूनी टाउन बनाए जा रहे हैं, जिसका फिर इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो मासूम लोग हैं, सादा लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस प्रॉपर्टी ख़रीदने में लगा देते हैं। वो कोई प्लॉट ख़रीदता है, लेकिन बाद में मसले मसाइल आ जाते हैं कि वो प्लॉट जो ख़रीदा गया उस पर कब्ज़ा किसी और का है, वो प्लॉट जो ख़रीदा है एक बंदे ने वो मलकियत किसी और की है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सोसाइटी एक्ट के तहत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो एक सोसाइटी लॉन्च करने के लिए जितना रकबा रिक्वायर्ड होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट देता है कि ये सोसाइटी बनने जा रही है, इसके पास इतना रकबा मौजूद है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी होती है कि वो मौके पे जाके उस रकबे को विज़िट करे और उसकी निशानदेही करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे कि हाँ, ये जो टाउन बन रहा है या ये सोसाइटी बन रही है वाकई इनका मौके पे कब्ज़ा है और इनकी मलकियत भी लीगल है और किस तरह की जो है ना ये गैर कानूनी तौर पे काबिज़ नहीं है। बदकिस्मती से होता ये है कि वो इंतज़ामिया के साथ जो ये कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, बड़े बड़े टाउन बनाते हैं, ये जो स्ट्रांग ग्रुप होते हैं, वो अपनी मिली भगत करके वो बोगस रिपोर्ट्स तैयार करवा लेते हैं, जिसके बाद फिर ये मसला होता है कि मौके पे उतना उस टाउन का, सोसाइटी का रकबा नहीं है जितनी कि उन्होंने अलाटमेंट कर दी होती है या जितने वो लोगों को सेल कर देते हैं। जिसके बाद फिर वो आवाम जो लोग हैं सादा, वो दर बदर होते हैं बेचारे, अदालतों का रुख करते हैं या वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी एक टाउन बनने जा रहा है, सोसाइटी बनने जा रही है, उसका प्रॉपर उस पर इंस्पेक्शन टीम में बनाएं और वो विज़िट करें कि आया इस टाउन की या इस सोसाइटी की मलकियत लीगल है, इनके पास ओनरशिप है और इनके पास रकबा जितने पे ये सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं वो मौजूद है। हर तरह से जब उनके पास से ये क्लियरेंस मिले तो उसके बाद ये जो पब्लिक को उनको सेल करने का जो है ना वो हक देना चाहिए। जी राजा साहब, इस पे मैं आपका एक और हवाला भी रिकॉर्ड जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों कमोबेश 2 हफ्ते हो गए हैं कि उस्मान अकरम साहब जो गौरी टाउन के मालिक हैं उनका एक मुकामी जो हैं जद्दी मालिक हैं वहाँ की चौधरी सदीर, उनके साथ भी एक तनाव पैदा हुआ। तो उस तनाव के नतीजे में पुलिस वहां पे गई और पुलिस दोनों पार्टियों को कोराल पुलिस स्टेशन में लेके आ गई और पुलिस वालों ने वहां की इंसदादी कार्रवाई की, नक्शे अमल के खतरे के बायस इंसदादी कार्रवाई की और उसके साथ उन्होंने कहा कि रेवेन्यू से रिपोर्ट लेंगे कि ये जमीन है किसकी। तो अगर ये जमीन पे कब्जा हो रहा था तो उसकी FIR देते हैं। तो मीनवाइल FIR दे दी गई। रेवेन्यू रिपोर्ट ये आई कि इस जमीन के ऊपर जो जमीन है ये जो अपना क्लेमेंट कर रहे हैं असद साहब हैं, फैसल साहब हैं, आसिफ मंजूर साहब हैं, उनकी इन खतराजात में जमीन नहीं है, बल्कि एक और सोसाइटी की जमीन उसमें पाई गई, उनकी जमीन नहीं थी। उसके बावजूद चौधरी सदीर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और पुलिस का ये कहना है कि हमारे ऊपर दबाव था इसलिए हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। तो चौधरी सदीर की तरफ से सारे सबूत पेश किए गए कि इन खतराजात का मैं जद्दी मालिक हूं, ये गौरी टाउन की जमीन नहीं है। तो अब उनको वो सच साबित करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और उन्होंने अपॉइंटमेंट लगाई है कि इस FIR को खारिज किया जाए।
بعد ازاں عثمان اکرم صاحب اور ان کے قرینوں نے ایک اور جگہ پہ جا کے وہاں پہ بورڈ لگایا کہ جی یہاں پہ یہ ہماری زمین ہے، یہاں پہ 2 مرلے کا پلاٹ لے، 5 مرلے کا پلاٹ لے، آسان اقساط پہ لے. اور تنویر نام کے شخص نے قرآن میں درخواست دی کہ جی یہ تو ہماری زمین ہے، اس کے اوپر انہوں نے غیر قانونی طور پہ بورڈ لگائے ہیں، قبضہ کیا ہے. تو پولیس نے وہ بورڈ سارے اپنی تحویل میں لے لیے اور تنویر کی درخواست کو پروسیس کرتے ہوئے ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی SOP بنا دی ہے مقدمے کے اندراج کے لیے. عثمان اکرم صاحب کے خلاف کم و بیش قبضے کے حوالے سے مختلف الزامات کے تحت آئی تھنک کوئی 22 یا 23 مقدمات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو ان کے خلاف کیا چارجز فریم ہوں گے، ان کو سزا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے تو کتنی ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں زمان صاحب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو وہ لوگوں کی زمینوں پہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے تو وہ پھر سیکشن 448 اٹیک کرے گی. تو اس کے علاوہ اس میں بہت ہی جو امپورٹنٹ پہلو ہے یہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا بہت سارے لوگوں کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے یا کسی انڈیویجول بندے کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. اگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو پھر یہ نیب کے دائرہ کار میں بھی یہ ان کا جرم آ سکتا ہے. پھر نیب اپنی کاگنیزنس لے کے پھر ان کے خلاف وہ بھی کارروائی کر سکتی ہے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے اگر جگہ پلاٹ کی الاٹمنٹ کی ہے یا فروخت کی ہے جبکہ موقع پہ ایسی جگہ نہیں ہے تو وہ نیب اس پہ کارروائی کرے گی. ادروائز کسی انڈیویجول کے ساتھ ہے تو اس میں انہیں جو ہے نا وہ جو بھی افینسز ایک غیر قانونی قبضہ کرنے کی دفعہ ہے اس کے تحت بھی انہیں 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو اور بھی لا ہے کہ جو جس کے زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ قبضہ ریسٹور بھی کروایا جا سکتا ہے. تو یہی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جی کہ جو ایسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جزا سزا سے بچ جاتے ہیں، اور جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں. اور جو ایک ہماری انتظامیہ ہے وہ فیئرلی اونیسٹلی وہ لیگل کارروائی نہیں کرتی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چودھری صدیر صاحب ہیں، ان کی زمین کے مالک وہ ہیں اور قبضہ انہوں نے چودھری عثمان صاحب نے کیا ہے. تو اس میں جو انسدادی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. انہیں ڈائریکٹلی پولیس کو وہ اگر قبضہ کر لیا ہے تو وہ 448 کے تحت انڈر سیکشن 448 کی FIR لانچ کرتے، اور اگر قبضے کی کوشش ہوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ سیکشن 511 کے تحت پرچہ FIR لانچ کر کے جو قبضہ کرنے والا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بندے کو انڈیو فیور دینے کے لیے ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا. ایک مظلوم آدمی ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم پٹواری کے پاس اور ریونیو رپورٹ مانگیں گے اور وہ ہو سکتا ہے ہفتے لگ جائیں اس پہ رپورٹ آنے میں. سمپل بات ہے کہ ایک بندہ آپ کو ملکیت کا ثبوت پیش کر رہا ہے، وہ فرد اونرشپ دے رہا ہے، رجسٹری آپ کو دے رہا ہے، اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے ہر ایریے کا ایک مخصوص ریونیو اسٹیٹ کا ایک پٹواری ہے. وہ کتنے فاصلے پہ ہوگا پولیس اسٹیشن سے؟ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ڈرائیو پہ ہوگا. آپ اس کو خود بھی سینئر افیشلز کال کر سکتے ہیں. وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ایک لیگل پروسیس میں وہ پولیس کی انتظامیہ کی ہیلپ کرے. ود ان ہاف این آور آپ پٹواری صاحب سے رپورٹ لے سکتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کی ملکیت کس بندے کی ہے. اسی ٹائم فوری امیڈیٹلی رپورٹ حاصل کریں، اس رپورٹ کے مطابق آپ لیگل کارروائی کریں تاکہ یہ اس طرح کا جو غیر قانونی قبضے کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ رک جائے. تو رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فہرست صاحب کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 23 FIRs ہیں جو عثمان اکرم صاحب کے خلاف ہے مختلف الزامات کے تحت. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس اس میں کس طرح کی ایویڈنس پیش کرے گی اور ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیں چور صاحب، یہ جو سامنے میرے ریکارڈ آیا اس میں غیر قانونی قبضہ کے کیسز ہیں، 324 کے کیسز ہیں، مطلب ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے جو ہے سیکشن 324 کے تحت، اور چیک ڈس آنر کے ہیں. تو اس میں ہر سیکشن کی جو علیحدہ علیحدہ پنشمنٹ ہے. ایک FIR میں اگر 3 دفعات لگی ہوئی ہیں یا 4 دفعات لگی ہوئی ہیں تو ٹرائل میں اگر ایویڈنس سٹرونگ آتی ہے تو وہ ہر اوفینس کی علیحدہ علیحدہ پنشمنٹ ہوگی. جیسے سیکشن 324 ہے تو اس کی جو ہے نا 10 سال تک پنشمنٹ ان کو ہو سکتی ہے. باقی بھی جیسے جیسے ہے تو اس میں بیسیکلی پھر جا کے بات آ جائے گی کہ انویسٹیگیشن کس لیول کی ہوتی ہے. اگر سٹرونگ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پولیس جو ہے وہ سٹرونگ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو وہ کلیکٹ کر کے ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں،
وہ وٹنس جو ہیں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آکولر ایویڈنس ہے، اس وہاں پہ قبضہ ہوا ہے تو اس کے چشم دید ہیں، ان کی سٹرانگ ایویڈنس بناتے ہیں، اس میں ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر ٹرائل میں یہ ثابت ہونے پہ بالکل یہ ان کو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہائی کورٹ میں ایک شخص اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے گیا ہے کہ پولیس نے میرے خلاف غلط ایف آئی آر دی ہے، تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ایف آئی آر پیش کر دیتی ہے تو پیش ہونے کی صورت میں غلط ایف آئی آر دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اس میں ایک تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی زیر دفعہ 182 سی آر پی سی ہوگا کہ اس نے غلط انفارمیشن دے کے، غلط اطلاع دے کے ایک بندے کو، بے گناہ بندے کے خلاف غلط کارروائی ہے۔ فوجداری کارروائی میں اس کے خلاف وہ ایک کلندرہ لا درج ہوگا جس میں اس کی اریسٹ بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ ٹرائل فیس کرے گا۔ دوسرا اس کے پاس ریمیڈی ہے، وہ جو ہے نا ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، ڈیمیجز فار دی ملیشیس پروسیکیوشن۔ اگر کوئی بدنیتی پہ آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے، ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے، یا آپ تو اس کے لیے آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، میں زمان صاحب آپ سے اجازت لیتے ہوئے گزارش یہ کروں گا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک بندے کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اس ایف آئی آر سے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کو کتنا تردد کرنا پڑے گا، کتنا اس کا ٹائم کا ضیاع ہوگا، کتنا اس کے پیسے کا ضیاع ہوگا، اور سب سے بڑی بات اس کی ریپوٹیشن کو جو ہے نا نقصان پہنچے گا۔ آیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی غلط ایف آئی آر کیپٹل پورے ملک میں یہ نہیں ہونی چاہیے، ہر جتنے بھی سٹیزن ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ ایک دارالخلافے کے اندر ایسی جھوٹی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پولیس افیشل ایک غلط ایف آئی آر لاج کرتا ہے اس کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے، اور تاکہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ کم از کم پولیس انتظامیہ کو بھی پتہ ہو کہ اگر ایک بے گناہ بندہ ہے تو اس کے خلاف وہ ایف آئی آر درج نہ کریں، کیونکہ جو بندہ جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے ایسے بڑے کٹھن مراحل سے گزرتا ہے۔